ہمیں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ایکٹر اور ایکٹریس کو فالو کرنے سے بڑی عزت مل جائے گی. وہ پوش لوگ ہیں, اسٹار لوگ ہیں, ان کے پیچھے چلنا چاہیے. اور لوگ اپنے اپنے نام کے ساتھ ان کے فین بھی لگا کر فخر کرتے ہیں, ہم ان کے فین, ان کے فین, پتہ نہیں کتنے پنکھے کتنے کولر. لیکن ہم نے دیکھا ہے جس کے تم فین تھے, چند دنوں کے بعد جب وہ بوڑھا ہو گیا تو تم نیا ڈھونڈنے لگ گئے. اس کے تو چہرے پر جھریاں آ گئی, کمر ٹیڑھی ہو گئی, دانت ٹوٹ گئے, تو اب وہ ہیرو اچھا نہیں لگتا, نیا ڈھونڈنا ہے. دنیا کا یہ مزاج ہے. دنیا نے جس چیز کو عزت سمجھا وہ پاؤڈر, لالی اور میک اپ کو. میرے عزیزو, جہاں یہ ایکٹر اور ایکٹریس بوڑھے ہو گئے, دنیا نے ان کو سائیڈ لگا دیا. وہاں بھی یہی حال ہے, اور ان کی نیتا نگری میں بھی یہی حال ہے. 40 سال کسی پارٹی کی خدمت کرتے رہے, جوان دوسرے آ گئے تو بوڑھے صاحب کو سائیڈ لگا دیا. اب آپ کا کام نہیں, آپ نوجوانوں کو کرنے دو. لیکن میں آپ کو بتاؤں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا حال یہ ہے, 80 سال کا اگر اشفاق حسین نعیمی ہو تب بھی اس کی عزت میں اضافہ ہے. یہاں پر بڑھاپا عزت ختم نہیں کرتا. تمہاری آنکھوں نے دیکھا ہوگا مفتی اعظم ہند, مفتی اعظم راجستھان کو, یہ جتنے بوڑھے ہوتے گئے اتنی عزت بڑھتی چلی گئی. یہاں پر بڑھاپے میں عزت ختم نہیں ہوتی. ارے وہ پاؤڈر, لالی اور میک اپ سے لائی ہوئی عزت نہیں تھی. ہاں, وہاں پر صرف غازے کی عزت ہے, جہاں پر تمہارے چہرے جھریوں میں تبدیل ہو گئے, دنیا نیا ہیرو ڈھونڈتی ہے. لیکن میں نے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے, جن آنکھوں نے انہیں دیکھا ہوگا 75 سال کی عمر ہے, لیکن لا کر کے بٹھا دو اور ایک طرف 1 لاکھ بڑے بڑے بیوٹی لوگوں کو لا کر کے, خوبصورت لوگوں کو لا کر بٹھا دو, دنیا ان کی طرف نہیں دیکھتی, اس وارث علوم اعلی حضرت کی طرف بغیر ٹک ٹکی باندھے دیکھتی رہتی ہے, بغیر پلک جھپکائے دیکھتی رہتی ہے. کیوں؟ اس بڑھاپے میں بھی ان کی یہ عزت ہے کہ یہ جتنے بوڑھے ہو گئے اتنے خوبصورت بھی لگتے ہیں, اتنے خوبصورت بھی لگتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں, عزت جو ملتی ہے وہ پاؤڈر, لالی اور میک اپ سے نہیں, عزت جو ملتی ہے وہ دامن مصطفیٰ سے چھن کر کے آتی ہے. آج پھر میں فخر سے یہ کہتا ہوں, آج ہمیں بھی جو ملا ہے وہ صرف اتنا ہے, یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے, روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. اے سنیو, تمہیں پیغام یہ ہے, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. جو وہاں کا غلام ہوا اس کی عزتیں بڑھتی چلی گئی. بلال حبشی کو آج احترام کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں, اگرچہ وہ حبشہ کے رہنے والے تھے, کالے تھے, کالی عورت کے بیٹے تھے, لیکن جانتے ہو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی سے وابستہ ہونے کے بعد عزت کا حال یہ ہے. جب مکہ فتح ہوا تھا, میرے آقا نے بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا تھا, تاکہ دنیا یہ دیکھ لے, جس بلال کے پاؤں میں تم رسی ڈال کر کھینچتے تھے, انہیں کوڑے مارتے تھے, انہیں انگاروں پر سلاتے تھے, میری غلامی کی وجہ سے حالات کو بدل لینے دو, پھر نبی پاک کے غلام کی عزت دیکھ لینا, اللہ تعالیٰ اسے کعبے کی چھت پر پہنچا دیتا ہے. اسی لیے آج کے حالات سے بھی گھبرانا نہیں, استقامت کا دامن تھامے رکھنا, اپنے نبی پاک سے وابستگی برقرار رکھنا, چاہے ہمارے 1000 ٹکڑے ہو جائیں, ہمارے نبی پاک کے نام سے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. حالات آتے ہیں, کربلا میں بھی آئے, لیکن یہ اینڈ نہیں ہو سکتا, اینڈ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہمارا ماننا یہ ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج حالات کی خرابی کا رونا مت رونا, میں اس کے لیے ہمیشہ ایک شعر گنگناتا ہوں, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج اگر کتوں کا وقت ہے تو کل ہمارا دور آئے گا.